شرفنا على سائر الأمم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 4 اگست 2023 اسلامی تاریخ کے مطابق 16 محرم 1445 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع تھے اللہ رب العزت نہایت رحمت کا امیدوار ہو کے تمہارے سامنے گزار کر رہے ہیں. پیارے بھائیوں، سارے نالوں پہلے اس گل کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ایمان کامل کام ہوتا ہے اگر اللہ پاک کی توحید کو منیا جاوے. توحید کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک منیا جائے. دوسرا پہلو یہ ہے اللہ پاک دے نال کسی کو شریک بھی نہ کیتا جائے. جتنے مصنوعی لوازمات ایجاد کیتے گئے جس ویلے تک انہاں دی نفی نہ کی جاسی
ایمان کامل نہ ہو۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ پاک کو فرماتے ہیں الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سبحان اللہ۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لے آ چکے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ اب ہم جنت کے وارث بن گئے، گمان کرتے ہیں ہم کامل ایمان والے ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایمان والے آپ تب بنو گے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب تک تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ نہ سمجھو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، میں ایمان کا درجہ تب ملے گا جب تمہیں آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ جس نے تسا امتحان دے کٹہرے وچ آ جاسو، اگر تسا اٹھے اکھاں نوٹ گئے، سمجھو کہ نہ دے تسا مسلمان ہو، ایمان علی گل بات تواڈے وچ کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا ایمان دے ترائے درجے، پہلا درجہ کیڑا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ سبحان اللہ۔ او ایمان والو، اگر تواڈے وچ کوئی بے حیائی اور شریعت کا ٹکڑا تمہیں نظر آتا پیا ہوئے، فرمایا ہاتھ دی طاقت نال انہوں روک دے، جو پورا کام تو دیکھ رہے ہیں انہوں ہاتھ دی طاقت نال روک دے۔ توجہ کریا ہے، روکے تا وہ ہے جیڑا اس کو چنگا نہ جان دو۔ اے نہیں کہ آپ روکیا تے مطلو کے وچ آپ ہے، نہیں نہیں، فرمایا ہاتھ دی طاقت نال اس کام نو نہ ہون دے، انہوں روک دے۔ ایمان کا پہلا درجہ ہے، بلند درجہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تیرے کو یہ طاقت نہیں ہے، اس تو گھٹ درجہ کیڑا ہے؟ فَبِلِسَانِهِ، زبان نالوں روک، زبان نالوں برات، زبان نالوں غلطات۔ پھر بھی فرمایا گیا غلط آکھن کا مقصد یہ نہیں ہے آپ تک وہ غلط بیان ہے نال آپ شامل ہویا بیٹھا ہے۔ یہ کتنے درجے ہو گئے؟ دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تیرے کو ہاتھ کی طاقت بھی کوئی نہیں، تیرے کو زبان کی طاقت بھی کوئی نہیں، فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل دے وچ انہوں پورا جان۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کنارہ کش ہو جا، اٹھو اٹھی جا، نال ہی فرمایا
کمزور حصہ ہے، آخری حصہ ہے۔ اس تو بعد انجے نا دا کلمہ ہے، ایمان علی گل بات کوئی نہیں ہے، ایمان علی گل بات کوئی نہیں۔ اسے واسطے میں تو دسیا ایک حصہ ہے اللہ پاک نو وحدہ لا شریک مان لینا، دوسرا حصہ ہے کہ اللہ دے نال جتنے بھی شرکت والے دروازے انہاں دی نفی کرنا، یہ کام ہوتا ہے، یہ تھوڑا بھی مشکل ہے۔ اسے واسطے فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ انہا چوکاں تے آ کے انہا راواں تے جڑا آزمائش وچ کامیاب ہو گیا وہ ایمان والا ہے۔ دوسرے قدم تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت ایمان رکھنا، ایدہ بھی اسی طرح ہے، دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کیڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کسے اور دے بارے ذرہ برابر بھی تصور اگر کوئی ہے تو وہ دی بھی نفی کرتی، یہ بھی کام تھوڑا دیا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے اصحاب ہیں انہاں تے بھی ایمان لے آونا، انہاں تے بھی ایمان لے آونا۔ اس واسطے فرمایا نبی جڑا ہوندا ہے اپنی محنت نال نہیں بندا، اللہ دی عطا نال بندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی بھی وہ ہوندا ہے جس دے اللہ پاک وحی بھیجن، جنوں اللہ پاک منتخب فرماویں۔ ایک روایت چاہتا ہے انہاں کو تھوڑا جہا فوٹو کرا، ایک روایت چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، ایک بکری دا بچہ بہت دور چلا گیا، تقریباً 2 میل دا سفر طے کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایاری دا کم سر انجام دے رہے ہیں، اجے اللہ دے نبی منتخب کوئی نہ، اللہ دی مشیت کہاں، لیکن ہجے نبی منتخب کوئی نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام انہاں دے پچھو بھج پے، وہ بکری دا بچہ کدی سجے آویا کدی کھبے آویا، وہ بھی اسی طرح دے مگر لگے گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری دے بچے نو پکڑ کے اپنے کندھے تے بٹھا لیا ہے، بٹھا کے پیا دن اے بکری دا بچہ تو تھک گیا اسے آ میں تینوں چال لواں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا او فرشتوں، جی اللہ، فرمایا دیکھو نا میرے بندے نے میری مخلوق نال کیڑا پیار کیتا ہے، میری مخلوق نے تا بڑا ستایا ہے لیکن انہوں ماریا نہیں ہے، انہوں پورا بھلا نہیں آتیا بلکہ بڑا پیار کیتا ہے، دسو میں دے نال کی کرا۔ فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ اپنی شان دے مطابق انعام عطا فرماؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ،
کہ نبوت ملتی اللہ دی عطا نال اور صحابیت بھی ملتی اللہ دی عطا نال۔ اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 1,00,000 تے کم و بیش 44,000۔ 1,00,000 تے کم و بیش 44,000۔ ایک منٹ واسطے غور کرو، اگر اللہ پاک نے یہ گنتی پوری کرنی ہویا مکے تے مدینے وچ پوری ہو جاونی آئی، مکے تے مدینے چوں پوری ہو جاونی آئی، مڑ حبشے وچ بلال نو آون دی کیا ضرورت آئی، فارس وچ سلمان نو آون دی کیا ضرورت آئی، یمن وچ زید نو آون دی کیا ضرورت آئی؟ معلوم ہویا جویں بندہ اپنے پتر واسطے 20 سیر کھجوراں دا ٹوکرا ہوے، پا کھجوراں لینیاں ہوندیاں تے پوریاں 48 مریندا ہے، کدی ایڈے 48 مار، کدی ایڈو 48 مار، کدی ایک ڈوکا اتو جا تے ایک ڈوکا اتو جا، بیچنا لاتا ہے ہنتا ساریاں کھجوراں، تو انج 48 کیوں پیا مریندا ہے؟ وہ آدھا ڈٹھے ہی مینوں اپنا پتر بڑا پیارا ہے، اس واسطے میں دے واسطے پاویں پاک کھجوراں دا لینا ہے تے میں چن چن کے لئی ساں۔ سجنا اگر تینوں اس گل دی سمجھ آ گئی ہے جویں پتر اپنے پیو نوں پیارا ہوندا ہے، اسی طرح نبی اللہ نوں بڑا پیارا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جویں پتر اپنے پیو نوں پیارا ہوندا ہے، اسی طرح نبی اپنے اللہ نوں پیارا ہوندا ہے۔ پیو نے اپنے پتر واسطے ایک ایک ڈوکا چن چن کے لیا ہے، اللہ پاک نے بھی اپنے نبی واسطے صحابہ نوں چن چن کے انتخاب کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چن چن کے انتخاب کیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بحری جہاز ہے نا، بحری جہاز ہوتا ہے، ایک خانہ تلوا ہوتا ہے تے ایک خانہ اتلا ہوتا ہے۔ اور تلوے نو اگر پانی کی ضرورت پی جائے وہ یہ چاہ کے کہ مینوں اتنے ونجن دی کئی لوڑ ہے، تو تھوڑا جہا سوراخ کرنے پانی بھر لے سائیں تو سوراخ کرنے بہ جائے، نال جڑیاں سواریاں بیٹھی ہیں وہ سوراخ کرن دے تھوڑا جہا بھولیا نہ کرن دے۔ وہ کہتے اگر اس پانی لینا ہے تو اتنا آوے، تو آ کے پانی دا انتظام ہے، وہ آکھے کہ توانوں کہ میری کرسی ہے، میں کرایہ نہیں دیتا ہویا، وہ کہتے رو کملیا وہ تیری کرسی تے ہے، تیری سیٹ تے ہے، پر جیڑا کام تو کریندا پیا تیری وجہ کر کے اساں ساریاں اٹھ جاونا ہے۔ اگر اس گل کی سمجھ آ گئی ہے، اس گل نو بھی سمجھ سجنا، جویں پہری جہاز سوراخ کرنا سارے اڑ سکتے ہیں، سارے نو خطرہ ہے، اسی طرح یہ بھی خطرے کی تھارا ہیں جتھے اللہ پاک دی توحید تے ڈاکا ماریا جاوے اتھے نال والے نو روک نہیں تا سوراخ ہو ویسیا اڑ ویسے، اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے ڈاکا ماریا جاوے اتھے بھی اپنے پڑوسی نو روک نہیں تا نقصان ہو جاسیا، اور جتھے صحابہ اکرام تے اٹیک کیتا جاوے وہ بھی ایک سوراخ دی مانے دے، اگر نہ رکے سے سارے جہاز دی طرح تیرا بھی بیڑا غرق ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آونا میں ایمان دا حصہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آونا میں ایمان دا حصہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آونا میں ایمان دا حصہ ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آونا میں ایمان دا حصہ ہے۔ میں اپنے کو گل نہیں پیا کرے تا سجنا، میں جدوں بھی گل کیتی ہے اللہ دے قرآن دی گل کیتی ہے یا سونے نبی دے فرمان دی گل کیتی ہے، اگر توجہ ہوئے تو دو چار گلاں کریندا جاواں۔ میرا
66 آیتاں اللہ دے سچے قرآن دی آئین اللہ دے سچے قرآن دی آئین اللہ دے پیارے قرآن دیا 6666 آیتاں سجنا اگر ایک آیت نو بھی کٹ دیتا جاوے قرآن مکمل نہیں ہوندا کم بیش 9 آیتاں ایسی ہیں جڑیاں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان ایک آیت نہ منیا جاوے تو ایمان مکمل نہ قرآن مکمل ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے میں ثابت کر کے شان نزول کن کن کے تینوں دس سکنا 9 آیتاں تک گھٹ ہو سکتی ہیں انہاں تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن 9 آیتاں وہ آیتاں ہیں جڑیاں خاص طور تے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان نازل کیتیاں ہیں کم و بیش 27 آیتاں ایسی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بولے دے گئے تھے اللہ قرآن بھیجے تا سبحان اللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 26 سپارے میں سورت دا نام ہے سورت الفتح اس سورت دے وچ ویکھنا ہے سورت دا سارا مضمون اللہ پاک نے بیان کیتا ہے ان دے وچ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے وہ واقعہ کیڑا ہے جنوں صلح حدیبیہ کیا جاتا ہے صلح حدیبیہ دا ذکر اللہ دے قرآن چاہیا ہے اگر صلح حدیبیہ دا واقعہ اللہ دے قرآن جو کر دیتا جاوے اللہ دا قرآن مکمل نہیں ہوتا جس نے اللہ دا قرآن مکمل نہیں ہوتا اس مسلمان دا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا سبحان اللہ اس سورت الفتح دے وچ واقعہ کیڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جماعت آئی 1400 صحابہ دی تعداد کتنی آئی 1400 دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ نو آکھیا میں ہاتھ اگا پیا کرنا مینوں پتہ لگا ہے کہ عثمان شہید ہو گیا ہے پیچھا گھر میں کوئی نہ جاسا پہلے عثمان دے خون دا بدلہ لیسا سجنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ایڈے قیمتی ہیں ایڈے شان والے ایڈی عظمت والے اتنے تقدس والے میں کوئی کچی پکی روٹی دی گل نہیں پیا کریندا کسے پروفیسر دی گل نہیں پیا کریندا سچے اللہ دے قرآن دی گل پیا کریندا قرآن دے وچوں ثبوت پیش پیا کریندا قرآن دے وچوں حوالے پیش پیا کریندا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تے خون کا بدلہ لون واسطے اپنے آپ نو قربان کرن واسطے تیار ہو گئے سبحان اللہ یہ میں کیوں گلہ بیٹھا کرے نا لوگ تاریخی گلہ اپنی محفلہ دے وچ اپنے سڑے جاندے کیوں اکثریت جہالت دی اکثریت جہالت دی تے جہلانہ گلہ نام تے علماء بیان کریں تے انہاں تے لوٹاں دی برساتاں تے علماء دی ایو نیت ہوندی ہے کہ اگر ایک گلہ نہ کرا ہے تو کرایہ پلیو کرنا پڑتا ہے بدھو قوم ہے انہاں دے سامنے یہ جھوٹ بولیے تاکہ سادہ صدوق بھری جاوے صدوق نہ بھری وے بلکہ جہنم دی آگ نال پیٹ بھری جاوے اور ساڑھے ورگے بھی ودے ہوتے وہ آدھے دنیا بڑے نہ بڑے چلو آخرتہ بڑھ جاتے قوم کو سمجھائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لوگ نقص کڑھیں دے بدے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نقص کڑھیں دے بدے قوم کو دسیے
سجنوں اگر انہوں نے شانہ میں کمیاں ہوندیاں کدی خدا انہوں دا قرآن ذکر نہ کرے کدی خدا انہوں دا قرآن ذکر نہ کرے تسی کسے اور نہ بیٹھو تسی اللہ دے قرآن کو بیٹھو فیصلہ تا اللہ دے قرآن تے ہونا ہے ساری گل تا اللہ دے قرآن تے مکنی ہے توجہ کر مختصر ٹائم دے اندر دو چار گلاں کردا جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کلام دے لوگوں سنو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناونا ہوندا میرے بعد کسی دے سر تے نبوت کا تاج سجنا ہوندا میرے بعد اگر کسی دے سر تے نبوت کی پگڑی نو بناونا جب بنایا جاتا فرمایا کہ میرے بعد عمر فاروق نبی بن جاتا سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی سبحان اللہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی اللہ دے نبی کے فرمائندے بے شک اللہ پاک نے عمر دی زبان تے عمر دے دل دے اتے حق نو واضح کر چھوڑیا ہے عمر دی زبان اور عمر دے دل تے حق نو واضح کر چھوڑیا ہے عمر کوئی عام انسان نہیں عمر دا جڑا نام ہے اندے میں 3 حروف ہیں پہلا حرف کیڑا ہے عین دوسرا حرف کیڑا ہے میم تیسرا حرف کیڑا ہے را توجہ کر یہ انجے حرف نہیں بنے اندے وچ ہی کوڈ لگے ہوئے ہر ایک حرف دے اندر الگ الگ معنی موجود ہے الگ الگ ذائقہ موجود ہے الگ الگ عنوان موجود ہے الگ الگ صفت موجود ہے تسا کے تو قاری صاحب او کیویں توجہ کر عمر دی عین دسیندی ہے عمر علی دا انتخاب ہے عمر دی میم دسیندی ہے عمر محمد کریم دا انتخاب ہے عمر دی راہ دسیندی ہے عمر رب دا انتخاب ہے سبحان اللہ آج ترے تمہیں انتخاب نہ سنا دے ماں عمر نو حضرت علی شیر خدا نے منتخب کیتا ہے عمر محمد مصطفیٰ نے منتخب کیتا ہے عمر خود ذوالجلال نے منتخب کیتا ہے تا تینا دا نام بنیا عمر 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 سبحان اللہ سمجھ نہ گلے سو گلی گلی نگر نگر عمر 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 کدی سارے دلوں آتا کہ دی گل آئی میں دعا کرے صاحب آج رات خواب دے وچ سونے نبی دی زیارت ہوئے نال ابو بکر و عمر دی بھی زیارت ہو جاوے گلی گلی نگر نگر عمر 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 لگ جائے کہ 12 دیوارہ دی سبیر پی پہ گئے اور تھی تھک گئے اور جام ہو گئے اور زنگار لگ گئے تھوڑا دیا منہ کھول کے اونچی نال آگنا گلی گلی نگر نگر عمر 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 لیندے نے بیٹھ بولو یار عمر عام انسان نہیں ہے گلی گلی نگر نگر عمر 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 تھوڑا دیا والیم ہو بٹا کرو چاہ فرشتے تواڈے لکھ دے پین کرامن کاتبین لکھ دے پین آج گواہی دے چھوڑو فرشتے بھی گواہی دے سے انسان بھی گواہی دے سے خود میرا اللہ بھی گواہی دے سی گلی گلی نگر نگر عمر عمر تھوڑا دیا چاچا بول گلی گلی نگر نگر عمر 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 کوئی عام انسان نہیں ہے عمر حضرت علی دا انتخاب ہے عمر محمد مصطفیٰ دا انتخاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم عمر رب دا انتخاب ہے حضرت توجہ کر عمر حضرت علی دا انتخاب کیویں
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی ہے۔ اللہ دی شان ہے، اللہ پاک نے ایک لڑکی دیتی ہے، اس لڑکی دا نام زینب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا ہے کہ اللہ پاک نے سانو لڑکی دیتی ہے، داسے دا نام کی رکھی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاں فرمائی ہے جیڑی میری بڑی بہن زینب آئی نا وہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، میرا دل آتا ہے کہ میری بہن زینب کا نام روشن ہو جاوے، جدو کوئی بلاوے تا میری بہن زینب کا نام ہی پکاریا جاوے۔ اس واسطے میں اپنی بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن زینب دے نام تے زینب رکھنا چاہنی ہاں۔ اللہ پاک نے ایک اور بیٹی عطا کی تھی، حضرت علی شیر خدا نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسو ایدہ نام کی رکھیے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا میری دوئی بہن رقیہ دا انتخاب ہو گیا ہے، دوئی وفات پا گئی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر جنہاں دا نکاح ہویا ہے انہاں دا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا دل آتا ہے کہ میری بہن دا نام پکاریا جاوے، میری بہن دی یاد تازہ رہے، اس واسطے میں اپنی دوسری بیٹی دا نام رقیہ رکھتا۔ اللہ پاک نے ایک اور بیٹی دیتی ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ دسو ایدہ نام کی رکھیے؟ انہاں کیا میری تیسری بہن انتقال کر گئی ہے، میرا دل آتا ہے کہ میری بہنہ دا نام دا تذکرہ ہوتا رہے، اس واسطے میں اپنی تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم رکھتا۔ سبحان اللہ۔ ام کلثوم رکھ چھوڑیا، ام کلثوم جوان ہوئی، ساری کتاباں میں حوالہ موجود ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بڑے بج گج کے علل اعلان پہ آتا پاویں کسے مسلک نال کوئی تعلق رکھدا ہے، مینوں اودے نال غرض نہیں، اتنا ہے کہ منندہ ہر کوئی ہے۔ جس ویلے جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی کس لیے ستے پہو سہروں ستے پہو تجھی بولو بیٹی کس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت امام حسین کی سکی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن کی سکی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کر، جس ویلے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 7 سال دی عمر ہوئی ہے نا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم نال کر چھوڑیا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ بدے آتے ہیں نعوذ باللہ فاروق اعظم نے اے کام کیتا، تو سجنوں تواڈے گھر بھی بچیاں ہیں، ہر کوئی آتا ہے ساڈا جوائی چنگا ہوے، اور تواڈے جوائی دی وجہ ہوویں تسی حضرت علی دے جوائی تے تساں اعتراض کرے ہو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت علی شیر خدا نے اپنی بیٹی سکی بہن حضرت امام حسین دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہو گیا، تقریباً 15 یا 9 سال کی عمر ہوئی، رخصتی ہو گئی، ایک ایو ام کلثوم ہن آتے لیے نبی دے اصحاب دشمنان توبہ استغفر اللہ، اور سجنا اگر دشمنا ہوئے ہاں فاروق اعظم دی بیوی کربلا سے جانے یہ کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، حضرت امام حسین کی سکی بہن ہے، کربلا میں کوفیوں کو بددعا پہ دیتی ہے، خطبہ ام کلثوم پڑھ۔ اے ام کلثوم کون آئی؟ اے اوے ام کلثوم ہے نا جیڑی بی بی فاطمہ الزہرا دی بیٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی ہے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے. سبحان اللہ. اس واسطے فرمایا عمر دی عید سے لیے علی کا انتخاب. بے شک. عمر کون ہے؟ عمر مراد پیغمبر. کبھی سارے بولو عمر مراد پیغمبر. عمر داماد حیدر. بڑا قرار آتا ہے لفظ سے. کسی نے چیک کر لو نا کہ مومن یا منافق ہے. آج کل تو لوگ آتے ہیں ان کے سامنے علی دا نام لو تو پتہ لگ نہیں سی مایا نہ اینج نہیں. آکھو علی دے جوائی دا نام لو. علی دے جوائی دا نام لو. جے کو لگ جائے کوکن یہ نو چیک کرنا ان کے سامنے کیا آکھنا ہے. عمر یاد کر عمر مراد پیغمبر. مومنو بولو چا عمر مراد پیغمبر ہے. عمر داماد حیدر. کدی سارے بولو آدم مزہ آیا قرار آیا. عمر مراد پیغمبر ہے. عمر داماد حیدر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتی گشت بدے کریں دے فضائل اعمال جی موجود ہے. راتی گشت بدے کریں دے ہم تے ایک جنگل دے وچ ایک بہنی ہکو گھر رومن دی آواز آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آکے وجہ کیا ہے؟ آکے اندر عورت ایک درد زے ہے تے اوار گواڑ دائی دا انتظام کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے. اپنی بیوی ام کلثوم نو آکھیا ہے کہ آؤ اللہ دی مخلوق دی خدمت کریے. اگر فاروق اعظم بادشاہ ہے تے اے کون ہے؟ سارے بولو. اگر فاروق اعظم بادشاہ ہے تے اے کون ہے؟ بادشاہزادی. اور بادشاہزادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دیں آؤ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریے. رات آدھ رات ویلا ہے سردی ہے لیکن خدمت واسطے چل پئیاں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دا بادشاہ امیر المومنین. وہ بھی چلتا ہے کیڑا امیر المومنین. یہ آج چرچا ہے اگر فرات کے کنارے تے کوئی کتا بھی مر جائے بھوک دی وجہ کر کے پوچھ عمر کو رہنی ہے. اپنی بیوی کو لے کے چلتا ہے. اندر ایک عورت دائی دا کم سر انجام دیتا. حدیث دی کتاباں وچ واقعہ موجود ہے. اپنے کو گل نہیں پیا کریندا. دائی دا کم سر انجام دیتا. بندے خیر پہچان کوئی نہیں کون ہے کتھوں دے کیویں آئے. لیکن کیونکہ اللہ دی رضا ہے نہ مقصود اللہ دی محبت دل وچ مقصود ہے نا. ایو تے سید گھرانے دی پہچان ہے. سید سونا ہوندا ہے. سید بہادر ہوندا ہے اور سید سخی ہوندا ہے. اور پھر چولہے وچ آگ بھی آپ بالی پھوک ماری آگ بالی. اور جس نے بچہ اللہ پاک نے اپنی مہربانی فرمائی بچہ باہر آیا. اس گھر کا جیڑا نوجوان ہے باہر بوئے تے کھڑا ان کوئی نہیں پتا. اس لیے انہوں آواز آئی نا امیر المومنین مبارک ہو. وہ جیڑا بندہ باہر کھڑا ہے خود بھی ٹھہر وقت کا بادشاہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا
بادشاہوں کا مطلب یہ نہیں کہ ستے رکھنا، اسی تو قوم کی خدمت واسطے آئے ہیں۔ ایک اور کلثوم اکبر رضی اللہ تعالی توجہ کر، عمر میرے نبی دا انتخاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں کریں دے اللہم اعز الاسلام۔ نوجوانوں تقریر غور کرو، میں بڑے سادے لفظ بڑے تھما کے گل کر رہا، میری دو گلاں تیرے ذہن میں نقش ہو جانا، اللہ کی قسم ہے کسی راہ کی تقریر کے جگی نہ ماشاءاللہ پکی بات ہے، کیوں اللہ کا قرآن ہے، اسی سچیاں کرنا چاہیے۔ توجہ کر، کوئی یہ یاد ہے کہ تجھے تھوڑے کیوں میں آنا یار کڑک بھی کہا کہ میرے گلا تانے تھوڑے ہوں گے بہت زیادہ ہوتا ہے، بھی سیر تو تے جما کے ویگلا مکھن تھوڑا ہوتا ہے لسی زیادہ ہوتی ہے، بھی سیر بدام لایا کوٹ گریاں کٹ گلیاں تھوڑیاں ہوتی ہیں تے چھلوڑ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ضرورت چھلکیاں نہیں ہوتی یا گریاں نہیں ہوتی؟ ہاں یہ یاد ہے تسی تھوڑے ہو، اللہ پہ یاد ہے ہومن بانے تھوڑے لیکن ہومن سچے، ہومن سچے، ہومن سچے، ہومن پکے، اس واسطے اگر اسی تھوڑے بھی آئے اللہ دی رحمت ساڈے اتے، اسی اپنے اللہ دی رحمت دے امیدوار ہیں۔ آدھر توجہ کر گل کرندہ جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو دعا میں کرندن اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ کم و بیش پتی آدمی مسلمان ہیں لیکن مکے دی سرزمین تے لوگ انہاں نو پتھر مرندن، لوگ انہاں دا راہ روک لیندن، لوگ انہاں دے کھنجر دا وار کرندن، لوگ انہاں نو بٹے مرندن، لوگ انہاں نو دھکے دیندن، لوگ انہاں نو گالیاں دیندن۔ اللہ ایک نوجوان چاہیدا ہے، ایک ہیرو چاہیدا ہے، اللہ مکے دے وچ دو مشہور بندے ہیں، اللہ دو میں اگاہی ہیں لیکن ایک تا ایتھے ہونا چاہیدا ہے، سبحان اللہ، دو میں اگاہی ہیں، یا اللہ ایک تا ہونا چاہیدا ہے۔ اللہ میں نہیں آتا کہ فلانا ہوئے کیونکہ کل نو کوئی اے نہ آکھے اے تا نبی دا انتخاب آئی، یا اللہ دو انہیں جو چون کے تو دے جا، ہن تو انہیں جو چون کے تو دے جا، اللہ دی شان ہے، اگر اللہ پاک دو میں دے چھڑے دے لیکن فاروق دی شان دا کبھی پتہ لگ گیا، پھر اللہ پاک نے انہاں دونوں دے وچوں انتخاب کر کے حضرت فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جھولی وچ لیا کے رکھ دیتا ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے توجہ کر، عمر دی عین دسندی ہے، میرے نبی میں حضرت علی دا انتخاب ہے، عمر دی عین دسندی ہے، محمد کریم دا انتخاب ہے، عمر دی راہ دسندی ہے، رب دا انتخاب۔ آج میں کسی مار چودھری نو آکھاں کہ 1000 روپیہ دے، میں جا کے پکھے اتار لینی مدد سے واسطے، کہ وہ دے بھی میں 1000 روپیہ، میں لگا جاواں بازار، کہ جس ویلے میں آکھاں کہ میں اتار چاہیے تو اتار دے میں پمیش کر کے شاپر پا کے گھڑ بندی، انہاں کہ روپیہ 1000 ہے، میں ان روپیہ 1000 دے ماں، وہ 1000 وال دیکھ کے نال میرے چہرے وال دیکھ کے میں نے آ کے نوٹ کا نکلی، یا کہ نوٹ نکلی ہے، میں کہ او کیویں آکھے نکلی ہے، میں کہ یار نکلی نہیں ہو سکتا، آکھے تینوں کیویں پتہ نہیں ہو سکتا، میں کہ جس مار صاحب مینوں مدرسے دی خدمت واسطے 1000 روپیہ دیتا ہے نا، وہ 5 ٹائم دا نماز دی آئی، جیڑے تے سنت رسول آئی وہ میرے نال بے ایمانی نہیں کرندا، وہ آتا نہیں ہے نکلی ہے، میں کہ نکلی آئی تو اس میں دتا کیوں ہے، نکلی آئی تو اس میں دتا کیوں ہے۔ آج جیڑے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے بارے آدھن کہ نعوذ باللہ ایمان تو پھر گئے ہن، جیڑے آدھن
اتو تو ایمان آئے تلے کوئی نہیں میں انہاں نو آکھ سکنا اج بار صاحب نقلی نوٹ دیوے تے تو آکھ سکنا اس نقلی دتا کیوں ہے تینوں مار تے یقین ہو سکدا ہے تے مینوں اپنے اللہ تے کیوں نہیں یقین میرے اللہ پاک نے عمر کدی نقلی نہیں دینا میرے نبی نے منگا ہے خدا نے دتا ہے سبحان اللہ نبی نے منگیا ہے خدا نے دنیا بدل سکتی ہے عمر بدل سارے بولو عمر بدل آج سوچ بیٹھے ہو عمر بدل نہیں سکتا عمر کوئی عام انسان نہیں ہے اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا لو کان بعدی نبی جل کان عمر اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آمنا ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور عمر کے دل دے اتے حق نو ظاہر کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ عمر کوئی عام انسان نہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا میں ایک حوالہ دیتا جاواں قرآن پاک دے وچ 27 آیتاں کتنیاں 27 آیتاں ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اپنی خواہش کا اظہار کیتا اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیتا سبحان اللہ شان نزول آپ نے کو عمر کتنا کی آج جگہ جگہ تے محفلہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی شان گستاخی کی جاتی ہے میرا مسلمان خاموش ہے میں نہیں آتا اوندا منبر توڑ دے نا نا اے کام نہیں کرنا پر اے تا کر سکنا ہے کہ اپنی جُتی پا کے جگہ چھوڑ کے اے تا کر سکنا ہے اس محفل نہ جا اس محفل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اصحاب کے بارے گستاخیاں ہوئیں اس محفل تو نہ جا نہ جا توجہ کر ایک آیت سن کا جان سورۃ الاحزاب 22 سپارہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہجے پردے کا حکم نہیں آیا پہلی بات صحابیات گھر کی جیسے بیر جامنا کیونکہ چہرے تے کپڑا کوئی نہیں پردے کا حکم کوئی نہیں دوپٹہ تا ہوندا آئی چہرے تے کپڑا کوئی نہیں ہوندا کیونکہ پردے دا حکم جو کوئی نہیں آیا اس واسطے قضائے حاجت کرنے واسطے بیٹھ جاندیاں پیاں دشمن نے ایک دوسرے نوں ارکا مار کے آکھیا او فلانی عورت جا رہی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے گزرے تے انہاں نوں یہ پتہ لگ گیا انہاں نوں گل چنگی نہ لگی کیونکہ عمر ہوندا ہی غیرت والا ہے سبحان اللہ عمر ہوندا ہی غیرت والا ہے عمر دے نام تو شیطان ڈرتا ہے کیونکہ وہ بے غیرت ہوندا ہے عمر غیرت والا ہوندا ہے توجہ گل بڑی عجیب گل کرنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ گئے آگے بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر مجبوری ہے قضائے حاجت کرنے واسطے عورتاں گھر جو غیرت جا سکتی ہیں میں منع تو نہیں کریندا یا انجو جاویا کہ انتظام خارج ہو جاویا اگر با ہمارے مجبوری جامنا بھی ہویا اپنا چہرے تے کپڑا پا لیا کرنا تاکہ لوگاں نوں پتہ نہ لگیا کہ کیڑی عورت جاندی پئی ہے بس میرا ایک مشورہ ہے میری ایک صلاح ہے میری ایک ریکویسٹ ہے میری ایک التجا ہے میری ایک آرزو ہے میری ایک حسرت ہے یہ گل جو فاروق اعظم نے کیتی ہے اللہ پاک نے فوراً جبرائیل امین بھیج دیتے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین سبحان اللہ فرمایا نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے بنساء المؤمنین مسلمان عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن
جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے اپنے چہروں کے اوپر پردہ لٹکا لیا کریں، اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں، اپنے چہروں کے آگے پردہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے اور ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ یہ پہچان تو ہو جائے نا کہ یہ ادب والی جا رہی ہے، یہ پہچان تو ہو جائے نا یہ سید گھرانے کی جا رہی ہے، یہ پہچان تو ہو جائے نا پاک عورت جا رہی ہے، تاکہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے، ان کو کوئی اذیت نہ دے سکے، ان کو کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھو جو پردے دار عورت جا رہی ہوتی ہے، کسی کو جرت نہیں کہ ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھے، کسی کو جرت نہیں ہے ادھر بات کر کے دیکھے، وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، میں اس سے کس طرح بات کروں۔ اور دیکھنا آج کی عام عورت کا یہ حال ہے، جو سید گھرانے کی عورتیں ہوں گی ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ آخری عبادت سے خدمت کر رہا ہوں، اللہ کرے تیوں تے میں اس گاتی سمجھ آ جائے۔ بڑی عجیب گل کیا کرے نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیاں پہ یا علی اس سے میرا جنازہ چاہنا ہے نا، رات کا انتظار کرنا ہے، دن جنازہ نہیں چاہنا۔ پوچھا کہ خیر کا ہے نا، اگر دن جنازہ چاہ لیے دنیا خلقت زیادہ ہو جاتی۔ انہاں کو کے فرمایا نا 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 نا، میرے کپڑے نو یا دوسرا ویکھیا ہے یا میرے ابو جی نے ویکھیا ہے، نہ میرے چہرے نو تواڈے سوا کسے نے ویکھیا ہے، نہ میرے کپڑے نو تواڈے سوا کسے نے ویکھیا ہے۔ میں چاہنی ہاں رات دا ویلا ہوئے، اندھیری رات ہوئے تے میرے کپڑے نو بھی کوئی ویکھ نہ سکے، میرا جنازہ ہو جاوے۔ سجنا مینوں آکھن دے اے سید گھرانہ ہے، پاک گھرانہ ہے، عصمت والا گھرانہ ہے، عظمت والا گھرانہ ہے، شرافت والا گھرانہ ہے۔ ٹھیک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دکھائے تکلیفاں آئی ہیں، انہاں کو شہید کیتا گیا ہے، انہاں دے ظلم کیتا گیا ہے، اسی اس صدمے دے وچ تواڈے نال شریک ہے، لیکن سن لا اگلی گل اپنی زبان نوں لگام دے کے رکھ، اگلی گل نہ کری میرے امام حسین دے گھرانے تے اہل بیت دے گھرانے تے عیب لگ جاندا ہے، حرف آندا ہے، بے ادبی ہوندی ہے کہ تو پردے دی گل کریندا ہوئے، تو خیمے دی گل کریندا ہوئے، تو کپڑے دی گل کریندا ہوئے۔ میرا وجدان آتا ہے، میرا ایمان آتا ہے، اگر وہ ظالم کا ہاتھ بنا لیندے اللہ دا عذاب آ جاتا، پتھراؤ دا عذاب آ جاتا، زلزلے آ جاندے۔ یاد رکھ قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی دے گھرانے دی بے ادبی کوئی نہیں کر سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔